حاضر ہیں ہم، حاضر ہیں حاضر ہیں حاضر ہیں ہم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من اهلي آمين یا رب العالمین۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رہنمائے حجاج سیریز کے حوالے سے آج 10واں اور آخری پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اور آج کے پروگرام میں ہم واپسی کی بات کریں گے۔ سفر حج سے واپسی ہو رہی ہے تو کچھ اس میں انتظامی اور عملی معاملات ہیں، اس پر بھی بات کریں گے، اور حاصل حج کیا ہے، اس سفر حج کا حاصل کیا ہونا چاہیے، اس پر بھی کچھ گزارشات آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یہ واپسی دو اعتبارات سے ہوتی ہے، بعض بلکہ اکثر حجاج کا معاملہ وہ حج کی ادائیگی کے بعد جدہ سے ملک واپسی کا ہوتا ہے، اور بعض کا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ مکہ مکرمہ سے مدینہ شریف جاتے ہیں، اور بعض کی فلائٹ وہاں سے بھی واپسی کی ملک کی طرف ہوتی ہے۔ کسی بھی صورت میں جب یہ واپسی ہو رہی ہے تو ایک اہم کام تو ہے طواف وداع کا، آخری الوداعی طواف کرنا، چاہے کوئی جدہ سے واپس جانے والا ہو، چاہے کوئی مدینہ طیبہ سے واپس جانے والا ہو، جب وہ مکہ مکرمہ سے جا رہا ہے واپس تو الوداعی طواف وداع اس نے ضرور کرنا ہے۔ اب آتے ہیں واپسی کے حوالے سے چند انتظامی اور عملی نوعیت کے معاملات کے بیان کے حوالے سے۔ اس ضمن میں 12 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا جو سعودی عرب کے کسی ایئرپورٹ پر، اکثر وہ جدہ کا ایئرپورٹ ہوگا، اور بعض کے لیے مدینہ شریف کے ایئرپورٹ سے بھی واپسی کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس ضمن میں 12 باتیں۔ پہلی بات، اپنا سامان اچھی طرح پیک کر لیں۔ ایئرپورٹس پر ہزاروں لوگوں کا سامان ہوگا تو اچھی طرح ہمارا سامان پیک ہونا چاہیے۔ بہت 2-3 چھوٹی چھوٹی باتیں بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا جو اگر پہلے سے اہتمام نہ ہو تو عین وقت پر بڑی پریشانی بھی ہو جائے کرتی ہے، کہ جب خوب سامان بھر لیا ہے، شاپنگ بھی تو کی ہوگی نا، ٹھیک ہے، اور کافی چیزیں بھی ہمارے پاس ہوں گی، اور جناب وہ بیگ پھٹ گیا۔ حالانکہ اگر دوسری بات جو آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں اس کا اہتمام ہو جائے تو شاید یہ کیفیت پیدا نہ ہو۔ وہ دوسری بات کیا ہے؟ نائلون کی رسی کا استعمال مفید رہتا ہے۔ یہ پہلے پروگرام میں بھی لکھوائی تھی آپ کو ہم نے، اور آج اس کا استعمال آ رہا ہے کہ وہ بیگ بھر گیا ہے تو اس کو تھوڑا سپورٹ دینی ہے، یا وہ نائلون کی رسی جو اوپر آ جاتی ہے تو جب وہ لگیج میں ڈالا جاتا ہے تو بیگ رگڑ سے محفوظ رہ جاتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اور اگر آپ انڈونیشیا اور ملائیشیا کے لوگوں کے وہ بیگز کے اوپر نائلون کی رسی چڑھی ہوئی اور خوب بٹی ہوئی اور بنی ہوئی دیکھیں تو آدمی اش کر جاتا ہے کتنا وقت انہوں نے لگایا۔ خیر، نمبر 2، نائلون کی رسی کا استعمال مفید رہتا ہے۔ نمبر 3، زمزم چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کر بھی سامان میں رکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک تو اب وہ 5 لیٹر کا ایک پیک ملتا ہے، پہلے 10 لیٹر کا تھا، اب بہرحال حجاج کی تعداد بہت بڑھ گئی تو سعودی گورنمنٹ نے کم کر دیا اس کو 5 لیٹر، لیکن سب سے بڑا تحفہ تو زمزم ہے، یہ تو کہیں اور دستیاب نہیں ہے۔ باقی پتہ نہیں لوگ کیا کچھ لے کر آتے ہیں، وہ سب دنیا بھر میں دستیاب ہے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ اپنے لگیج میں بھی آپ اور ہم چاہیں تو چھوٹی چھوٹی بوتلیں بہت ملی ہوں گی آپ کو، اور بہت ملیں گی انشاءاللہ، وہ جوسز کی ہوں گی، وہ زمزم کی ہوں گی، وہ منرل واٹر کی ہوں گی، ان کو بھرتے رہیے، حرمین میں آتے جاتے بھرتے رہیے تو بہت سارا پانی جمع ہو جائے گا، اور بہت سے لوگوں کو دینے اور خود اپنے استعمال کے لیے بھی بعد میں کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ اس کو میں نے ذکر کیا کہ زمزم چھوٹی چھوٹی بوتلوں میں بھر کر بھی سامان میں رکھا جا سکتا ہے۔ ایک اور بات، تجربے کی بنیاد پر جدہ ایئرپورٹ پر بھی اگر آپ چاہیں تو کچھ ریال ادا کر کے وہاں پہ وہ کینز مل جاتے ہیں، بشرطے کہ آپ کے سامان میں جگہ ہو۔ کیوں؟ اس کا ویٹ ہوگا، ایک آپ کو سامان میں لے جانے کی اجازت ہے تو اس کا ویٹ نہیں ہوتا 5 لیٹر کا، اس کے علاوہ جو آپ لے کے جائیں گے اس کا ویٹ ہوگا، تو پھر بقیہ چیزوں کے خریداری کے معاملات ہلکے رکھیں تاکہ ویٹ بچے تو جس میں ہم پانی لے جا سکیں انشاءاللہ۔ تو جدہ ایئرپورٹ سے وہ خریدا بھی جا سکتا ہے، اور وہیں پر یہ کاؤنٹر آپ کو ملے گا جہاں آپ اپنا پاسپورٹ دکھائیں تو 9 ریال کا ایک، عام طور پر 9 ریال کا ایک 5 لیٹر کا کین آپ کو مل جاتا ہے۔ ایک پاسپورٹ دکھائیں گے وہ آپ کو ایک فراہم کر دیں گے۔ اس کے علاوہ بعض جگہوں پر جو جدہ کا انٹرنیشنل حجاج والا ایئرپورٹ ہے وہاں پر کچھ جگہ وہ کین دستیاب بھی ہو جاتے ہیں، لیکن یہ اس صورت میں کہ ہمارے پاس سامان میں گنجائش موجود ہو تو ہم اپنے بڑے سوٹ کیس وغیرہ میں اس کو اچھی طرح پیک کر کے رکھ سکتے ہیں اور لا سکتے ہیں۔ نمبر 4، مارکر سے سامان اور زمزم کے کنٹینر پر، مراد وہ کین جو ہے،
اپنا نام، شہر اور ملک کا نام، پاکستان میں رہائش کا فون نمبر اور پاسپورٹ نمبر لکھ لیا جائے۔ اب یہاں میں نے پاکستان کہہ دیا کیونکہ ہم پاکستان اور کراچی میں بیٹھ کے پروگرام کر رہے ہیں، لیکن بہرحال دنیا بھر کے حجاج ہیں، دنیا بھر میں مسلمان آباد ہیں، وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو پھر آپ اپنے ملک کا نام لکھ دیجئے گا، وہاں کی رہائش گاہ کا نمبر اور ساری تفصیل لکھ دیجئے گا۔ مارکر پہلے دن بھی لکھوایا تھا اور وہ بیگ کے کلر کے اعتبار سے استعمال کریں گے مارکر۔ بعض لوگ اسٹیکرز لگاتے اور اہتمام کرتے، جو صورت بھی ہو آئیڈینٹیفائڈ ہو کہ یہ بیگ کس کا ہے، چاہے وہ ہمارا چھوٹا سا بیگ ہو جس میں ہمارا قیمتی سامان ہو، کیش وغیرہ، یا وہ ہینڈ کیری ہو، لکھوایا تھا پہلے دن، یا وہ بڑا سوٹ کیس ہو، یہ ساری آئیڈینٹیفیکیشن اس پر موجود ہونی چاہیے۔ بعض اوقات یہ مس پلیس ہو جاتا ہے تو کام آ جاتا ہے، بعض اوقات پریشان نہ ہوئیے گا، ہم پہلے آ جاتے ہیں، سامان 2 دن کے بعد آتا ہے، تو آئیڈینٹیفائڈ تو کہ کس کا سامان کون سا ہے، اس کے لیے یہ ساری ترتیب بتائی جا رہی ہے۔ 5ویں بات، مکہ مکرمہ سے جدہ ایئرپورٹ پہنچنے میں خاصا وقت لگتا ہے۔ تو جب جدہ سے مکہ مکرمہ گئے تھے تفصیل بتائی تھی، تو اب مکہ مکرمہ سے جدہ آ رہے ہیں واپس، تو تفصیل بتانے کی ضرورت نہیں ہے، دیکھ چکے ہیں، وہ سارے مراحل سے دوبارہ ہمیں گزرنا ہوگا۔ ہوٹل سے سامان کا نکلنا، وہ بس پر پھر لوڈ ہونا، پھر بس کا بالآخر چلنا، پھر مختلف مقامات پر اس کی انٹری کا ہونا، پھر ہوتے 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 جدہ کے ایئرپورٹ کے قریب پہنچنا، اور ابھی قریب پہنچے تو لائن لگی ہوئی ہے، پھر اندر داخل ہوں گے، پھر سامان ان لوڈ ہوگا، پھر پتہ چلے گا سامان کہاں رکھا ہوا ہے اور کس گیٹ پر ہم نے جانا ہے، پھر وہاں بھاگیں گے دوڑے، بہت کچھ ہے، صبر کے مراحل ابھی باقی ہیں۔ 6ٹھی بات، وقت کی پابندی اور بے صبری سے اجتناب کرنا ہے۔ 2 الگ الگ باتیں، وقت کی پابندی کرنی ہے اور بے صبری سے اجتناب کرنا ہے، یہ الگ الگ 2 باتیں ہیں۔ یعنی جو بتایا جا رہا ہے بھئی اتنے بجے آپ نے اپنا سامان ہوٹل میں اپنے کمروں سے باہر نکال دینا ہے تو پابندی کرنی ہے، اتنے بجے آپ باہر کھڑے ہو جائیے تو پابندی کرنی۔ اب کوئی صاحب جناب وہ موبائل کا بیلنس لینے کے لیے میں جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے ذرا جو 2 جوڑے رہ گئے میں وہ لینے جا رہا ہوں، وہ کہہ رہے جناب میں تھوڑی کھجور لینے کے لیے جا رہا ہوں، بھائی یہ تو نہیں چلے گا نا، پھر کتنے لوگوں کو مزید پہنچا رہے ہوں گے، اور حج بھی کر لیا ہوگا، اب تکلیفیں پہنچائیں گے لوگوں کو۔ اہتمام کریں وقت کی پابندی کا اور بے صبری سے اجتناب کرنا ہے۔ ارے بس کیوں ابھی تک نہیں آئی، بس ٹائم پر آئے گی، لاکھوں حجاج نے جانا ہے اور سینکڑوں بسیں ہوں گی، انہوں نے ہزاروں کو لوڈ کرنا ہے روزانہ اور ان لوڈ کرنا ہے، تو ٹائم تو لگے گا، سڑک جام ہوتی ہے، ٹریفک جام ہوتا ہے، بہت سارے معاملات ہوتے ہیں، بے صبری کا مظاہرہ نہیں کرنا ہم نے۔ 7ویں بات، ایئرپورٹ پر بھی خاصا وقت لگ جاتا ہے، امیگریشن کا معاملہ بھی ہوگا، اور پھر وہ جناب سامان ہمیں آگے لکھا ہے ہم نے۔ 8ویں بات، بورڈنگ پاس ملنے میں خاصا وقت لگتا ہے، بڑی لمبی لائن لگی ہوتی ہے، اور 7 آگے لکھا ہے نمبر 9، سامان کو عملے کے حوالے کرنے میں خاصا وقت لگتا ہے، اس میں کبھی کبھی گھنٹوں لگ جاتے ہیں، بڑا صبر آزما مرحلہ ہوتا ہے، اللہ کے واسطے پہلے سے تیار ہو کر جائیے تاکہ بد کلامی اور دوسرے کام کر کے ہم اپنے حج کو ضائع نہ کریں۔ 10ویں بات، زمزم کی اضافی بوتل ایئرپورٹ سے حاصل کی جا سکتی ہے، وہ خریدی جا سکتی ہے، اور ایک خاص کاؤنٹر ہوتا ہے، وہاں اپنا پاسپورٹ دکھا کر چند ریال سے وہ حاصل کر سکتے ہیں، پہلے بھی ذکر ہو چکا۔ 11ویں بات، سفری دستاویزات حفاظت سے سنبھال کر رکھیں، ہمارا پاسپورٹ ہے، دیگر قیمتی دستاویزات ہیں، اس کو سنبھال کر رکھیں، اور خاص ایک بیگ اس کے لیے متعین کر لیں پہلے سے، تو وہ اچھا رہے گا۔ 12ویں بات، بہت اہم بات، نمازوں کی حفاظت کا خصوصی اہتمام کریں۔ حج تو ہو گیا، نماز تو باقی ہے بھائی، نماز تو جاری رہے گی، تو ایئرپورٹ پر بھی نماز ضائع ہو جاتی ہے، جہاز میں نماز کا وقت ہوتا ہے، اور کبھی رات کی فلائٹ ہوتی ہے، فجر کا وقت، نماز کا وقت آ جاتا ہے، بڑی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے، اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد جناب جہاز میں سوار ہو گئے، جہاز چل چکا اللہ کے فضل و کرم سے، اب ہم اگر کراچی ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں یا لاہور ایئرپورٹ پر آ رہے ہیں یا دنیا کے کسی اور ایئرپورٹ پر جا رہے ہیں، وہاں کا بیان آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے حوالے سے 6 باتیں پیش خدمت ہیں۔ پہلی بات، امیگریشن پر بھی لائن لگتی ہے، ایک جہاز اترا ہے، 400 پیسنجر ہیں، اور اگر 10 کاؤنٹر ہیں تو فی کاؤنٹر 40 لوگ تو ہو گئے، کم از کم کبھی 30 کبھی 20 کبھی 50، تو صبر کرنا ہے۔ نمبر 2، سامان کے حصول میں وقت لگتا ہے، پوری فلائٹ کا سامان، ویسے بھی ہم کسی انٹرنیشنل فلائٹ پر ہو ٹائم تو لگ سکتا ہے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ سامان تو جدہ ایئرپورٹ پہ رہ گیا، تو پریشان نہ ہو، مل جائے گا، آ جائے گا، لیکن شاید 2 دن کے بعد آئے گا، تو سامان کے حصول میں وقت بھی لگتا ہے، ابھی صبر کے مرحلے چل رہے ہیں ابھی تک۔ نمبر 3، استقبال کرنے والوں کو خوش دلی سے ملیے۔ ویسے تو پورے قبیلے کا بسوں میں سوار ہو کر آنا کوئی اچھی بات نہیں ہے، بھائی وہ گھر پر آ جائے گا، اس کو اچھی طرح استقبال کر لیجئے گا، لیکن بہرحال اگر کوئی آیا ہے تو خوش دلی سے اس سے مل لیجئے۔ نمبر 4، ان کے لیے دعا کیجئے کہ وہ بڑی محبت سے آیا، حاجی سے دعا کرانی بھی چاہیے، تو دعا بھی کرا دیجئے، اچھی بات ہے،
البتہ نمبر 5ویں بات بہت توجہ کیجیے گا، ہار پہننے اور حاجی صاحب کہلوانے سے اجتناب کیجیے۔ یہ پہلے دن بھی بتایا تھا، بھائی نماز کے بعد ہار پہناتا کوئی ہمیں؟ جی، روزہ رکھنے کے بعد ہار پہناتا ہے؟ وہ بھی تو فرض ہے۔ تو حج فرض ادا کیے تو ہار پہنانے کا مسئلہ کہاں سے آ گیا؟ اور حاجی صاحب کہلوانے کا کیا شوق ہے؟ نمازی صاحب کہلواتے، زکاتی صاحب کہلواتے، روزے دار صاحب کہلواتے، تو حاجی صاحب کہلوانے کا شوق کیوں آ گیا؟ بچنا ہے اس سے ہم نے۔ اور چھٹی بات، نامحرم عورتوں سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے اجتناب کیجیے۔ استغفر اللہ، یہ پہلے دن بھی بتایا تھا، جب رخصت کر رہے ہیں حاجی کو جاتے ہوئے اس کو، تو عورتیں بھی گلے مل رہی ہیں، استغفر اللہ، نامحرم گلے مل رہے ایک دوسرے سے، استغفر اللہ، عورتوں سے ہاتھ ملایا جا رہا ہے، استغفر اللہ، اور اب حج کر کے آ گئے پھر گلے مل رہے ہیں جناب، نامحرم عورتوں سے گلے مل رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، خواتین نامحرم مرد سے گلے مل رہی، استغفر اللہ، ہاتھ ملائے چلے جا رہے۔ او بھائی یہ ضائع نہ کریں، ان ساری باتوں سے شریعت نے روکا ہے، ان باتوں سے ہمیں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ اس کے بعد اپنے گھروں کو پہنچیں گے، اللہ خیر عافیت سے تمام حجاج کو لے کر جائے اور تمام حجاج کو واپس لے کر آئے۔ اب آخری چند باتیں وہ ہیں حاصل حج کے حوالے سے، 7 باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا انشاءاللہ تعالی۔ حاصل حج میں کیا باتیں ہیں؟ پہلی بات، اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائیے کہ اتنی عظیم سعادت حاصل ہوئی۔ لوگ ترستے ہیں اور کروڑوں میں سے چند لاکھ کو موقع ملتا ہے اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دربار میں پہنچتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے گھر تک پہنچتے ہیں۔ حجاج کرام کو اللہ کا شکر بھی ادا کرنا ہوگا، جاتے ہوئے بھی کہ توفیق مل گئی، ادا کرتے ہوئے مناسک کو، اور جب واپس آ جائیں تب بھی اللہ کا شکر کہ کروڑوں میں سے اس نے مجھے چن لیا اور مجھے سعادت عطا فرما دی، سبحان اللہ۔ نمبر 2، اب زندگی بھر اس کی بندگی کا عزم کیجئے۔ یہ کیا تھا تلبیہ؟ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اے اللہ تو نے پکارا تو میں حاضر، میں نے گھر کو چھوڑا، بیوی بچوں کو چھوڑا، جاب کو چھوڑا، کاروبار کو چھوڑا، گھر کے آرام کو چھوڑا، یہاں کی آسائشوں کو چھوڑا، اپنی گاڑی کو چھوڑا، اپنے بینک بیلنس کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کے دیوانہ وار اللہ تیرے سامنے آ گیا۔ یہ کیا تھا؟ یہ پوری زندگی کا عہد تھا، جب تو میرے مالک پکارے گا میں تیرے سامنے حاضر ہوں گا، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اے اللہ۔ اب زندگی بھر اسی اللہ کی خاطر عزم کرنا ہے کہ اسی کے بندے بنیں گے، جس کی پکار پر سب کچھ چھوڑ کر حج کے لیے نکل گئے تھے، اسی کی پکار پر سب کچھ چھوڑنے قربان کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اب عزم ہے زندگی بھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بندگی کرنے کا عزم۔ تیسری بات، فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے بچنے کا عزم کیجیے۔ حج اللہ کے لیے کیا اور کیسے واپس لوٹو گے؟ جیسے حدیث بخاری شریف میں، جیسے آج ہی ماں کے بطن سے تمہاری پیدائش ہوئی، آج تم پاک و صاف ہو گئے حج کرنے کے بعد، سارے گناہ تمہارے اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیے ہیں، تو اب کیا ہے؟ اب ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول علیہ السلام کے احکامات پر عمل، فرائض و واجبات پر عمل کرنا ہے اور حرام سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ سیکھنا بھی تو پڑے گا کیا فرض ہے کیا واجب ہے، کن باتوں کے کرنے کا حکم ہے، کن باتوں سے منع کیا گیا، لیکن اب ساری زندگی فرائض و واجبات پر عمل اور حرام سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی ہے۔ نمبر 4، مال حرام اور بے حیائی سے بچنے کا پکا ارادہ کیجئے۔ مال حرام کے ساتھ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی، کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی، اور بے حیائی ایمان کو چھین لیتی ہے، جب ایمان چلا گیا تو کیا بچا؟ تو پکا ارادہ کرنا ہے کہ مال حرام اور بے حیائی سے بچنے کا ارادہ بھی ہوگا اور اس کا عملاً اظہار بھی ہوگا، حرام کی ہر شکل کو چھوڑنا ہوگا، بے حیائی فحاشی عریانی کی ہر شکل کو چھوڑنا ہوگا۔ ہماری بہنیں حج کر کے آئیں تو اماں عائشہ اور بی بی فاطمہ کا لباس اختیار کر کے آئیں رضی اللہ تعالی عنہما، ہمارے مرد حج کر کے آئیں تو چہرے پر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہار بھی سجا کر آئیں، اور یہ عزم ہو کہ حرام اور بے حیائی کی ہر شکل سے ہم اپنے آپ کو بچائیں گے۔ نمبر 5، دین کو سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی جد و جہد کی جائے۔ یہ حج کیا ہے؟ مجاہدانہ تربیت، گھر کے آرام کو چھوڑ دینے کا نام اور کھلے آسمان تلے کھڑے ہو کر اللہ کو پکارنے کا نام، موسم کی شدت کو برداشت کرنے کا نام، یہ ساری مشقت جو کرائی گئی ایک مجاہدانہ تربیت کے لیے، تو اب ساری زندگی دین کو سیکھنے کا بھی اہتمام اور ساری زندگی دین پر عمل کرنا اور اس کی جد و جہد کرنا، اس کا بھی اہتمام کرنے کا پکا ارادہ اور عملاً اس کی کوشش بھی کی جائے۔ چھٹی بات، بہت ایک قیمتی بات ہمارے استاد نے بیان فرمائی، کسی ایک نیکی کو زندگی کا معمول بنا لیجئے، مثلا نماز تہجد کا اہتمام، یہ تحفہ ہو،
تحفہ ہو کہ اب ساری زندگی یہ عمل میں نے کرنا ہے، یہ میرے اس حج کا ایک بہت بڑا تحفہ ہے جو میں لے کر آیا ہوں۔ لوگ کپڑے لے کر آتے ہیں، لوگ خوشبو لے کر آتے ہیں، لوگ بہت ساری چیزیں لے کر آتے ہیں، لیکن اب ایک ایسی نیکی ساتھ لے کر آئیں کہ اب ساری زندگی اس کا اہتمام ہو۔ ایک مثال آپ کے سامنے نماز تہجد کے حوالے سے رکھی گئی ہے۔ ساتویں بات ہے اور آخری بات ہے حاصل حج کے بیان کے ضمن میں، حج کی حفاظت کیجیے اور دکھاوے سے اجتناب کیجیے۔ حج کی حفاظت کیا ہے؟ دیکھو اللہ نے کتنی سعادت دے دی اور اپنی بندگی کی توفیق عطا فرما دی، اور تم نے سب کچھ اس کے خاطر قربان کر کے اپنے آپ کو پیش کر دیا، تو اس نے تمہیں گناہوں سے پاک کر کے بالکل صاف کر کے واپس بھیجا۔ اب حج کی حفاظت کرنا، اب گناہوں کی طرف نہ جانا، اب اللہ کی نافرمانی کی طرف نہ جانا، اب اللہ کے پیغمبر علیہ السلام کی نافرمانی کی طرف نہ جانا، اب ساری زندگی اس کی اطاعت کی روش اختیار کرنا۔ یہ ہے حج کی حفاظت کا معاملہ کہ حج کی ادائیگی کے بعد اب اللہ ہی کے ہو رہے۔ اور ناظرین کرام، اسی کے ساتھ ہماری خصوصی سیریز رہنمائی حجاج کے عنوان سے 10 پروگرامز پر جو مشتمل رہی، اس کا اختتام بھی ہوتا ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ جتنے حجاج کرام نے حج کا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ اس ارادے میں عظمت ان کو عطا فرمائے اور عزم مصمم تک پہنچائے، اور بالفعل حج کی ادائیگی تمام حجاج کے لیے اللہ آسان فرمائے، اور جن امور پر ہم نے توجہ کرانے کی کوشش کی، تمام حجاج کو اللہ تعالیٰ ان کا خیال رکھتے ہوئے حج مبرور عطا فرمائے، حج مقبول عطا فرمائے۔ اور جو ابھی نہیں جا پا رہے، جن کے دلوں میں امنگیں ہیں، اللہ ان سب کے لیے بھی مستقبل میں اس عظیم فریضے کا ادا کرنا آسان فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو حجاج کرام کی دعاؤں میں شامل حال رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضر ہے حاضر ہے حاضر ہے ہم، لبیک اللہم لبیک 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 اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت ان الحمد والنعمت لک والملک